بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العصر وسلم فی ثلاث رکعات فدخل منزله فقام إليه رجل يقال له خرباق وكان في يده دول فقال يا رسول الله فذكر سنيه فخرج غضبان يخر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق خرباق أصدق هذا؟ قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه مسلم۔ آپ سجدہ سو کی تیسری فصل سن رہے ہیں۔ یہ حدیث عمران ابن حسین سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کی نماز پڑھائی تو 3 رکعت کا سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے دولت قدرے میں داخل ہو گئے۔ تو کھڑے ہوئے آپ کی طرف تو کھڑا ہوا آپ کی طرف ایک آدمی جس کو لوگ خرباق کہتے تھے، ان کو لوگ خرباق کہتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں لمبائی تھی، یعنی وہی ہے جس کو ذواليدين کہے جاتے ہیں، ان کا ایک نام اور خرباق بھی تھا۔ اسی لیے یہ لے آتے ہیں حدیث کو کہ کہیں خرباق آ جائے اور لمبے ہاتھ والوں کا ذکر نہ ہو تو لوگ دھوکے میں نہ پڑے۔ اس لیے محدثین جو ہے تمام روایتیں جو سلسلے کی ہیں جو ملتی ہیں انہیں وہ سب لے آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لمبائی تھی، یہی وہی ذواليدين ہی ہے جو پہلے سن چکے ہیں آپ، ان کو ان کے ہاتھ میں لمبائی تھی، ورنہ تو 2 ہاتھ والے سبھی ہیں، لیکن ان کا ایک ہی ہاتھ 2 ہاتھ کے برابر تھا۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، فذکر سنیہ، یا رسول اللہ کہہ کر کے جو کچھ حضور نے کیا تھا وہ ذکر کیا کہ سرکار آپ نے 3 ہی پر سلام پھیر دیا۔ کتنے ادب سے ذکر کر رہے سنیہ ہوا تو آپ نے جو کچھ کیا تھا وہ ذکر کیا، قربان جائیں صحابہ کے ادب کے، اور یہی ادب سب کچھ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اس دور میں جس چیز کی کثرت ہوئی وہ بے ادبی ہے، اگلے دور میں جس چیز کی کثرت تھی وہ ادب تھا، بہت زیادہ ادب تھا۔ ان کا ادب یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ سجدہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کی بے ادبی اتنی بڑی ہے کہ یہ سر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیجیے گا، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ چلو تو ذکر کر دیا جو حضور نے کیا تھا انہوں نے۔ تو حضور اپنے دولت قدرے سے برآمد ہوئے، نکلے، اور جہاں قوم کھڑی ہوئی تھی موجود تھی وہاں تشریف لائے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ آپ تھوڑا غضبناک ہیں، ایسا لگتا تھا۔ فخرج غضبان آیا تو حضور نکلے تھوڑا غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ نکلے، لیکن اس کو کچھ کہا نہیں۔ جہاں قوم کھڑی تھی وہاں آ گئے حضور۔ یہ جر رداءہ، حضور اس طرح سے گھر سے برآمد ہوئے کہ آپ کی چادریں مبارک گھسٹ رہی تھی، جو چادر اوڑھے ہوئے تھے وہ گھسٹ رہی تھی۔ حتی انتہا الی الناس، یہاں تک کہ جہاں لوگ تھے وہاں حضور آ گئے۔ فقال اصدق ھذا، قوم سے پوچھا آپ نے کہ یہ آدمی جو کہتا ہے کیا سچ کہہ رہا ہے؟ اصدق ھذا، یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے، خرباق یا لمبے ہاتھ والا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور سچ کہہ رہا ہے، یعنی وہ 3 کی بات کر رہا تو 3 ہی پڑھی تھی آپ نے۔ اصدق ھذا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ قالوا نعم، لوگوں نے کہا ہاں حضور ایسا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ فصلی رکعتین، تو اب حضور نے پھر 1 رکعت اور پڑھ دی۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اتنی سب بات چیت کرنے کے بعد گھر جانا گھر سے آنا، کہ میں اتنی بات چیت کرنا، خرباق سے بات کرنا، قوم سے بات، پھر 1 رکعت اور پڑھ۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا جو کر سکے؟ یہ چاروں اماموں کے ذرا پوچھ لیجیے، کوئی ہے اس پورے جہان میں؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ سب حضور کی خصوصیت۔
ایک چیز جو بہت صاف ظاہر ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز میں اس وقت ہوتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں. حضور ہر وقت نماز میں بالکل صاف ظاہر ہے. بلکہ آپ بھی ان سے بات کر لو، آپ بھی نماز میں ہو. ان کی شان الگ ہے بابا. پتہ نہیں وہ کہاں ہے نا بشر جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، مجھے معلوم نہیں وہ کدھر ہے. ذرا کر کے بتاؤ تو، سارے جہان سے کوئی ایک مثال ایسی لا کے بتاؤ تو کہ بات چیت بھی ہوتی رہے اور نماز بھی ہوتی رہے. ایک رکعت اور پڑھا دی حضور. پھر کیا ہوا؟ فصلی رکعتن ثم سلم، ایک رکعت پڑھی پھر سلام پھیرا جیسا ہوتا ہے، اور پھر سجدہ سب کیا. بس ثم سلم ثم سجدہ سجدتین، پھر آپ نے 2 سجدے کیے یعنی سو کے. ثم سلم، اس کے بعد پھر سلام پھیرا. تو 2 سلام ہوگا، ایک سجدہ سو سے پہلے، ایک سجدہ یعنی آخر والا سجدہ. بس ایک حدیث اور سن لیجیے، اس کے بعد پھر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا، اور عبد الرحمن ابن عوف سے ہے، کہتے ہیں سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من صلی صلاۃً، جس نے کوئی نماز پڑھی، حضور نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی، فرض پڑھ رہا ہے، واجب پڑھ رہا ہے، سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھی، جس نے کوئی نماز پڑھی، شک فی نقصان، تو مشکوک ہو گیا کہ کہیں کم تو ہم نے نہیں پڑھی، 4 رکعت پڑھنی چاہیے تھے 3 ہی نہیں پڑھی، مشکوک ہو گیا وہ. اب کیا کریں؟ حضور فرماتے ہیں سنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے نماز پڑھی صلاۃ شک فی نقصان فلیصل حتی یشک کو فی زیادت، تو اس میں 1 رکعت اور ملائے، یہاں تک کہ جو کمی کی بات ہے وہ زیادتی کی طرف بھلے چلی جائے، یعنی ہو سکتا ہے 4 ہو گئی ہو یا 5 ہو جائے، لیکن زیادتی کی طرف نہیں، کم کی طرف نہیں آنا چاہیے. یہاں پر یہ گفتگو جو ہے سجدہ سو کی تیسری فصل کی بھی ختم ہو گئی. اب جو ہے سجدہ تلاوت آ رہا ہے، بات ابھی سجدے ہی چل رہی ہے، اس لیے کہ بہت اہم ہے سجدہ جو نماز کا ہے، جسے سجدہ کہتے ہیں بہت اہم ہے. تو خلاصے کے طور پر میں کچھ باتیں کہتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. حدیث پاک تینوں فصلوں کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ سہو جو پیش آیا ہے کبھی اس طرح سے پیش آیا کہ دوسری میں آپ نہیں بیٹھے، ایک یہ سن چکے ہیں آپ، تیسری کے لیے کھڑے ہو. کبھی 100 عیسوی ہوگا کہ آپ نے 3 ہی فصل پھیر دیا جیسے ابھی بھی سن رہے تھے. کبھی کبھی آپ نے 5 رکعت پڑھ دی، یہ بھی سن چکے ہو، اور سب کا اس وقت بھی بیان آ گیا تھا. پھر سے سن لیجیے، جب 2 پر نہیں بیٹھا ہے، اگر یہاں بھول ہے تو بیٹھنے سے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اور ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا تو پھر سجدہ سو کرے، بتا چکا ہوں. اور 3 اور 4 میں اگر شک ہوا ہے تو 3 پر بنیاد رکھے، بھلے وہ 4 ہو چکی ہو، کم کے اوپر بنیاد، یعنی نماز زیادہ ہو جائے کم نہ ہونے پائے، اور سجدہ سو کر. 5 کی گفتگو گزری ہے تو حضور نے ایسا کیا، سمجھ گیا، تو وہاں ایک ملایا بھی نہیں اور وہی 2 سجدے 1 رکعت کی جگہ پر آ گئے. یہ تو ایک گفتگو ہوئی. اب حدیث میں دونوں چیز ہے کہ جب آپ نے سجدہ سہو کیا تو پہلے سلام پھیرا سجدہ سہو کے، یہ ہم احناف کے یہاں یہی ہے، پہلے سلام ہوتا ہے پھر سجدہ 2 سجدہ. امام شافعی کے یہاں ہے کہ سلام پھیرے بغیر جو ہے وہ اللہ اکبر کر کے چلے جاتے ہیں سجدہ سے. دونوں حدیث میں ہے. ان تک جو حدیثیں پہنچی امام شافعی تک اس میں وہی ہے جو انہوں نے کہا، اور امام اعظم کا زمانہ بہت قریب ہے، سب سے پہلے یہ ہے، لہٰذا ان تک جو حدیثیں پہنچی اس میں یہ آخری عمل ہے کہ 2 سلام ہے، ایک سجدہ سہو کے لیے، ایک سلام پھیرنے کے لیے. اس پر ایک بہت بڑی تفصیل ہے. امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، ادھر آپ کو نہیں لے جاتا ہوں، وہ بہت خاص لوگوں کے لیے وہ بحث ہے، ادھر آپ کو نہیں لے جاتا ہوں. لیکن امام احمد ابن حنبل نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 2 سلام ہے یا سلام سے پہلے ہے، کچھ بھی حضور نے جہاں جیسا کیا ویسا کر لو، ختم ہو گئی بات. بہت اچھی بات کی ہے، ان کا طریقہ یہی وہ ظاہر پر عمل کرنے کی بات ہے. یہ امام احمد بن حنبل کی بات ہے. امام مالک نے کچھ کہا ہے. تو دونوں چیز ہے، کبھی سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا گیا، پھر بعد میں آخر والا صرف سلام، اور کبھی 2 سلام کے ساتھ جیسے احناف میں، اور احناف کے پاس اس کے بہت مضبوط دلائل ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یہ 2 بات ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضور کی خصوصیات میں سے ہیں.
اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے، حضور کی خصوصیات میں ہے۔ وہ بات بھی کر لیتے ہیں، گفتگو بھی کر لیتے ہیں، اور پھر جہاں سے نماز چھوڑی وہیں سے نماز پھر پڑھا دیتا ہے۔ ایسا دنیا میں چاروں اماموں کے ہاں کوئی ایک بھی کبھی نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا جو کر سکے۔ یہ صرف نبی کا کام ہے، نہ کوئی ولی کر سکے گا، نہ کوئی کتب کر سکے گا، نہ کوئی غوث کر سکے، کوئی نہیں کر سکتا اس کو، یہ صرف وہ کرتا ہے۔ ان کی شان بالکل الگ ہے، ہر شان ان کی جو ہے آپ نہیں سمجھ سکتے ہو، میں جتنا سمجھ لیا ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش، ان کی شان بہت بڑی ہے۔ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ نماز میں کمی نہ ہونے پائے، بھلے وہ زیادہ ہو گیا تو ہو گیا، نماز جیسی چیز میں کیسے کمی ہو، اس کو زیادہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا۔ ہم کو تو لگا 3 4 میں شک ہے، بھلے وہ 4 ہو گئی ہو، لیکن ہم بنیاد ہمیشہ 3 پر رکھتے ہیں، زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، نماز میں کمی نہیں ہونی، ایک رکعت کی بھی کمی نہیں ہونی، تو پوری نماز کوئی جو غائب کر کے بیٹھا اس کا کیا حال ہوا؟ ایک رکعت کم نہ ہونے پائے، بھلے زیادہ ہو جائے۔ الحمدللہ نماز کی شان بہت بڑی ہے بابا، ذرا سا اس کو نکال۔ الحمدللہ تیسری فصل بھی اسی گفتگو پر ختم ہوئی۔ اب آپ سجدے تلاوت کے بارے میں کچھ جانتے ہوتے بالکل، اس میں بالکل نہیں معلوم ہے لوگوں کو، کچھ جو تلاوت کرتے ہیں نا سجدہ آتا ہے نا، جو رمضان میں حافظ اعلان کرتا ہے کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے، دوسری رکعت میں سجدہ ہے، یہاں اعلان ہوتا ہے، عرب میں اعلان نہیں ہوتا ہے، بس ویسے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں اور یہاں زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے اعلان ہوتا ہے۔ تو اس کا بیان آ رہا ہے انشاءاللہ سجدے کا، اس کو سنیں گے۔ چونکہ تیسری بھی فصل ختم ہوئی، ہمارا دستور ہے فصل ختم ہوتی تو ہم سلام تو پڑھتے ہیں حضور پر، ان کے صدقے میں ہوا، ان کی بات سننے کا ہمیں موقع ملا، اٹھیے اور پھر سلام پڑھ لیجیے جتنا